لیکن اب ہمیں کنسالیڈیٹ تو کرنا ہے نا، اپنی اکانومی کو تھرائیو کروانا ہے اور اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو صرف ڈفرینس آف اوپینین تک رکھ کے سولوشن کی طرف بھی لے کر جانا ہے. وہ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو ایک گڈ ول دنیا میں بھی ملی ہے. آپ کو ایک ایسا ملک جو اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے نیریٹو کو ایکسپلین کر سکا ہے. ایک ملٹری فتح بھی آپ کو ملی ہے. ملک کے اندر بھی ایک یکجہتی کا ماحول ہے. اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. جو ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار ہے، جو یہ نفاق ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے. وہ کیسے؟ What do you suggest? وہ کیسے؟ ایک ڈائلاگ، آپ کو ڈائلاگ کی طرف آنا پڑے گا. اب آج نہیں تو کل آئیں گے. اگر ہم ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کر سکتے ہیں تو کیا ہم آپس میں بیٹھ کر ڈائلاگ نہیں کر سکتے ملک کے لیے؟ کیونکہ سیاسی انتشار کے ہوتے ہوئے انویسٹمنٹ آنا مشکل ہے، اکانومی کا گرو کرنا مشکل ہے، اور جو آپ کی معیشت کی مضبوطی بہت مشکل ہے. لیکن بات صاحب، کیا اب سیاسی انتشار اس لیول پر پہنچ سکے گا جو اب سے کچھ عرصے پہلے تک تھا؟ کنسیڈرنگ کہ ایک تو یہ فتح نے ہم لوگوں کو یونائٹڈ بھی کر دیا، دوسرا یہ کہ ایک وہ جو امیج تھا کہ ایک شخصیت کے علاوہ باقی ملک کی سیاست نہیں چل سکتی ہے، وہ بھی تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو گیا یا زائل ہو گیا. تو اب اس طرح کا سیاسی انتشار ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے؟ نہیں، سیاسی انتشار موجود ہے. ہندوستان کے خلاف ہم سب اکٹھے ہیں، لیکن ملک کے اندر آپ نے اس یکجہتی کے ماحول کو استعمال کر کے ملک کے اندر یکجہتی پیدا کرنی ہے. الیکشن آج بھی متنازع ہیں، جو سیاسی ڈفرینسز ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. آپ نے اس کو ریکنسائل کرنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، اس مسئلے کو حل کریں، آگے چلنے کی بات کریں، ملک کے ایجنڈے کی بات کریں. ہم نے ملک میں کیا کرنا ہے، کیسے ماحول کو آگے بہتر کرنا ہے، اور ایک اتفاق کی فضا پیدا کرنا ہے. لیکن عباس صاحب، اتفاق تو ابھی اپوزیشن میں بھی نہیں ہو پا رہا. وہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات تھی، چلیے الائنس نہیں تھا، اس کو الائنس کا نام نہ دیں، لیکن سارے ایک میز پر بیٹھیں گے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا. آج کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کرپشن ادھر بے شمار ہے اور کرپشن از ریمپنٹ. تو اگر اپوزیشن ہی اکٹھی نہیں ہو پا رہی تو اپوزیشن ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر گورنمنٹ سے کیسے کوئی ڈسکشن یا ڈسکوز کر سکتی؟ یونائٹڈ فرنٹ کی بات نہیں کر رہا. اپوزیشن تو موجود ہے نا پاکستان میں. ایک پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی، اور ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک تفریق ہے. آپ نے اس کو دور کرنا ہے. اچھا، ابھی کیا یہ اس خام خیال میں مت رہیں کہ جو ہندوستان کے خلاف یکجہتی ہے وہ ملک کے سیاسی مسائل بھی حل کر دے گی. جب تک آپ اس کے لیے محنت نہیں کریں گے، آپ ایک ماحول نہیں پیدا کریں گے، ڈائلاگ ملک کے اندر نہیں ہوگا، یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. تو عباس صاحب، ابھی جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس میں کیا عوام پاکستان ہمیں نظر آئے گی یا نہیں؟ نہیں، احتجاج کس بات کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اس کو بالکل ہو سکتا ہے غلط ہو. ماضی تو یہی بتاتا ہے کہ ہمیشہ یہ کیس جھوٹے بنائے جاتے ہیں اور آخر میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک نکاتی ایجنڈا نہیں ہوتا. آپ نے بات ملک کی کرنی ہے. آج اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی اپنا اپوزیشن کا رول پلے کرے، پارلیمان سے باہر بھی ملک کی بات کرے، ملک کے نظام کی بات کرے، اس کی بہتری کی بات کرے، اور جو یہ نفاق ہے، جو الیکشن متنازع ہیں، جو انتشار ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کرے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے پاس حکومت بھی ہے، وہ پاکستان کے عوام کو حکومت کر کے دکھائیں کہ ہم بہتر حکومت کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ بہتر حکومت کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ نہیں، حکومت تو ایک کوئی بھی نہیں چل رہی نا. اس کے اندر میرا خیال ہے کہ وہ ان کی جو پرفارمنس پچھلے 12 سال میں رہی ہے، اس پر کوئی شخص بھی مطمئن نہیں ہے. تو اگر وہ ایک صوبے میں حکومت نہیں کر سکے تو وہ فیڈرل لیول پہ حکومت انہوں نے جیسی کی تھی، فیڈرل لیول میں انہوں نے دکھا دی ہے. صرف ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ان کی بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اٹس اے میٹر آف دکھ بھی بلا دیے سب.